الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في اول واوسط واخر کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین موقعوں پر انسان کو نعمتیں اور انعامات سے نوازتا رہتا ہے۔ کئی نعمتوں کا تعلق خاص طور پہ دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، بالخصوص مال کا ملنا، اولاد کا ملنا، صحت تندرستی کا، عافیت و چین و سکون کا ملنا، اور کئی نعمتوں کا تعلق اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی سے ہوتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے جن کا تعلق خاص طور پر اخروی زندگی سے ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، عظیم الشان نعمت رمضان المبارک ہے، اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اہل اللہ سے، اللہ والوں سے ایک دعا منقول ہے یا ایک جملہ منقول ہے جو وہ لوگ رجب کے مہینے ہی سے مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ کتنا اہم اور کتنا مبارک مہینہ ہے، وہ رجب کے مہینے سے یعنی شعبان سے بھی پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، و شعبان، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا انعام اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر جو کرنے کے کام بیان فرمائے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ زائد عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، مثلا اعتکاف ہے، تراویح ہے، اسی طرح اور نوافل عبادتیں ہیں۔ ان میں جو اہم عبادت جس کی وجہ سے خاص طور پر اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے خاص اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا، وہ روزہ ہے۔ اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ روزہ اللہ رب العالمین نے کیوں مشروع کیا ہے، یا روزہ کیوں رکھنا چاہیے، یا روزہ کیوں رکھا جائے، اس کے مقصد کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ وہ یہ کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، اللہ رب العالمین نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم اور آپ ہماری اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں تو سب سے زیادہ اس وقت اس دور کے اندر ہمارے تقوی کو آزمایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے تقوی کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے تقوی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ ہماری تنہائی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان سب سے بڑا مفتی اپنے بارے میں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا طریقہ یہ ہو گیا، ہمارا طرز یہ ہو گیا کہ ہم دوسروں کے بارے میں مفتی بن جاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں حاکم اور فیصل بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے بارے میں ہونا یہ چاہیے کہ اپنی ذات کے تعلق سے انسان فیصلہ کرے کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں،
میری صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرے رات اور دن کن مرحلوں میں گزر رہے ہیں، کن مشغلوں میں گزر رہے ہیں، یہ ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ہماری تنہائیوں کے اندر، ہماری خلوت، ہماری جلوت کے اندر، ہماری عمومی مجالس کے اندر، ہماری خصوصی مجالس کے اندر، ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے کاروبار تجارت کے اندر ہر وقت ہمارے تقوی کو آزمایا جا رہا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ڈر کو، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین کی محبت میں کسی کام کے کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اب انسان سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ ہم کتنے کام صبح سے لے کے شام تک کے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا والے کرتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی والے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو تقوی والی بنانا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے ڈر والی بنانا ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنے والی بنانا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ پابندی روزے کی کرنا پڑے گی۔ یہ نص قطعی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ تم روزہ رکھو گے اگر تو تقوی والے بن جاؤ گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فرائض کی پابندی کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یا اسی طرح اور فرائض کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے یا جو روزے کے تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو یہ متقی نہیں ہو سکتا، یہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تقوی کو ودیعت کرا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ انسان روزے دار ہو۔ اور روزے کی اہمیت سے ہم اندازہ لگائیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر ہم عام طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم فرض روزے رکھتے ہیں، اسی طرح فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موقع موقع کے اوپر انہی چیزوں کو نفلی شکل کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر پابندی فرمائی کہ نمازوں کے اندر اگر ہم غور کریں تو جہاں اللہ رب العالمین نے فرائض کا نزول فرمایا، جہاں اللہ رب العالمین نے فرائض کی پابندی پر ابھارا، وہیں اللہ رب العالمین نے کئی نمازیں نفلی شکل کے اندر بھی انسان کو عطا فرما دیں۔ مثلا تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اسی طرح انسان جو ہے صلاۃ التسبیح ہے، حتیٰ کہ وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے نمازوں کو مشروع کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فرائض میں کہیں کچھ کمی بیشی رہ جائے، فرائض میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے نوافل نمازوں کو مشروع کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نوافل روزوں کو خاص طور پر ایسے موقعوں کے اوپر بھی بیان فرمایا کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ ان جگہوں پر بھی روزے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نفلی روزوں کا ذکر کریں یا نفلی روزوں کو دیکھیں یا سنت روزوں کو دیکھیں تو رمضان المبارک کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کئی سارے روزوں کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ اگر انسان کوئی گناہ کر لے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کفارے بیان فرمائے کہ یہ کام اگر تم نے یہ گناہ کر لیا، مثلا کسی انسان نے اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم سے تشبیہ دے دی، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، ایسی محرم سے جس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اس سے تشبیہ دے دی، یا اسی طرح کسی انسان نے قسم کھا کر قسم توڑ دی، اللہ رب العالمین نے اس موقع کے اوپر جو کفارے بیان فرمائے ہیں، کہیں بیان فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کہیں بیان فرمایا غریبوں کو لباس پہناؤ، کہیں کیا بیان فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر روزے رکھو۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ موقع بموقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا روزہ رکھے، ایمان والا روزے کے ساتھ رہے، کسی نہ کسی موقع سے، کسی نہ کسی حال سے ایمان والا روزے دار رہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کفارے کے روزوں کو بیان فرمایا، اور کہیں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے کئی سارے موقعوں کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے سامنے کھول کر بیان فرما دیا، اور ایسی فضیلت کے ساتھ بیان فرمایا، ایسی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور ایسی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان نہ کرنا چاہے تو بھی کر لے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمایا کہ انسان بہرحال لالچی ہے،
یعنی انسان کے اندر بہرحال لالچ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اگر کسی چیز کا اس کو کہا جائے, کسی کام کے کرنے پر نیکیوں کا بیان کیا جائے, کسی کام کے کرنے پر فضیلت کو بیان کیا جائے, تو وہ انسان کام کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین نے روزوں کو بیان فرمایا, نفلی روزوں کو, اس تاکید کے ساتھ. مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا, اور یہ بات بیان فرمائی کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. ہم اور آپ اس بات کا ارادہ کریں, عزم کریں. سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہم نے عام طور پہ عاشورہ کے روزے کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہے. الحمدللہ عاشورہ کا روزہ بہرحال ہم رکھ رہے ہیں, اور امت کا بڑا طبقہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے. خاص طور پہ افطار کے وقت جو بازاروں میں رونق ہوتی ہے, افطاریاں خریدنے کے جو نظارے ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہم عاشورہ کے روزے پر تو آ گئے, اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روزے کی اہمیت بیان فرمائی, اور یہ وہ روزہ ہے بڑا زبردست دن, جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ دن ہماری عید کا دن ہے, جس دن اللہ رب العالمین نے اعلان کیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بات بیان فرمائی کہ آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو چکے, جتنا انہیں کرنا تھا کر چکے, جتنی تیاریاں, جتنی سازشیں, جتنی تدبیریں, جتنی مکاریاں, جتنے پروپیگنڈے تمہارے خلاف کافر کر سکتے تھے وہ کر چکے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے کہ تمہیں اسلام سے نہیں پھیر سکتے. لہذا فلا تخشوہم واخشون, تم ان سے مت ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے جستہ جستہ نازل فرما کر مکمل کر دیا. اب اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اس بات سے کہ تم مسلمان رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اسلام لے کر آ جاؤ, اللہ رب العالمین راضی ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوا, آج کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار نہیں ہوا. وہ اپنے چہرے, اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اعلان کرتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو جہنم سے جنت کی طرف منتقل فرما دیا. کہا یہ وہ دن ہے جو عرفہ کا دن ہے, یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا دن, قربانی کا جو دن ہے اس دن سے پہلے والا دن. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی جو فضیلت بیان فرمائی اس سے بھی زیادہ فضیلت بیان فرمائی, اور یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو عرفہ کے روزہ رکھے گا, جو حج اکبر کے دن کا روزہ رکھے گا, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ پروردگار اس کے اگلے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس روزے کو ذکر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو ذکر فرمایا. تو ہم اس بات کا ارادہ کریں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس کی طرف ہمارا بھی ذہن نہیں گیا, یا عام طور پہ ذہن نہیں جا رہا ہے کہ اس روزے کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. جس طرح عاشورہ کا عام ماحول ہمارے یہاں بن گیا ہے روزے رکھنے کا, اسی طرح ہم اس روزے کا بھی ماحول بنائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اگر آگے چلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کی زندگی میں غور و فکر کریں, سیرت کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں, تو موقع بموقع, یعنی اگر اپنی زبان میں کہیں تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی کوئی بھی موقع مل گیا, کوئی بھی ذرا سا سرا مل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے.
یعنی مہینے اردو مہینے کے اعتبار سے 13, 14 اور 15 جو چاند کی تاریخ ہے، ان تاریخوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد شکرانے کے روزے تو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اور یہ ساری مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی کتنی اہمیت بیان فرمائی، روزے کی کتنی تاکید بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مواقع کے اوپر روزوں کا ذکر فرمایا اور تقوی کی بنیاد کے ساتھ ذکر فرمایا کہ انسان متقی ہو جاتا ہے اگر روزہ رکھتا ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر، تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور صحیح معنوں میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی روزہ رکھنا صحیح معنوں میں کہ جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے ان سے رک جانا، اگر اس معنی میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں بدلاؤ نظر آتا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ کر کے دیکھ لے، اگر رمضان المبارک کے مہینے کو جس طریقے سے گزارنا ہے، اگر اس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں، جن شرائط کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے گزرنا چاہیے رمضان، اگر ایسا گزر رہا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں بدلاؤ نظر آتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی کیفیت انسان خود جانتا ہے کہ ہمیں اپنی کیفیت بدلاؤ نظر آتا ہے اگر روزہ ہم نے تمام شرائط کے ساتھ رکھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ فی الحال ہمیں اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر پہنچا دیا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ امت روزہ رکھتی ہے۔ اب غور کرنے کی صرف 2 باتیں ہیں روزے داروں کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر جو روزہ نہیں رکھتا ہے یا اللہ نہ کرے کو روزہ نہ رکھنے کا سوچے، اس کے لیے صرف ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا، صاف طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ، گناہوں سے مغفرت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے روزے کی بنیاد کے اوپر رکھا ہے۔ فَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایک طرف جائزہ لے اپنے روزہ نہ رکھنے کا اور دوسری طرف جائزہ لے اپنے گناہوں کا۔ ہماری زندگی جن گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس گندگی میں گزر رہی ہے اور جس غلط ماحول کے اندر گزر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے، ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے شب و روز کہاں پر ضائع ہو رہے ہیں، اور ہماری جوانیاں، ہمارا وقت، ہماری طاقت کہاں برباد ہو رہی ہے، ہر انسان کو خوب اچھی طرح پتہ ہے۔ اتنے گناہوں میں لت پت ہونے کے بعد، اتنے سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیز ہوگی جس کے بعد اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا، وہ کون سا کام ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو بہرحال جو نہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ روزے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ سوچ لے کہ اس کی مغفرت کس طرح ہوگی۔ نمبر 2، وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ وہ رمضان المبارک کی ساعتوں کو، رمضان المبارک کے دن کو روزے کے ساتھ اور بھوک اور پیاس کے ساتھ گزار رہے ہیں، ان کے لیے، ہمارے اپنے لیے یہ سبق ہے کہ ہم روزے کو خوش دلی کے ساتھ گزاریں۔ آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آج تو موسم بڑا گرم ہے، آج تو بڑی پیاس محسوس ہو رہی ہے، آج تو حالت خراب ہو، کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ جس کو بتا رہے ہیں ابن آدم، وہ بھی ہماری طرح روزے دار ہے، ہم اس سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے، کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اگر زیادہ پیاس لگ رہی ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے کہ پروردگار تیرے حکم کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھا ہے، تو ہی طاقت عطا فرما۔ زیادہ جسموں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، پروردگار کے سامنے گر پڑے کہ پروردگار تیرے حکم کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، اے اللہ طاقت جواب دے رہی ہے، ہمت جواب دے رہی ہے، اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، میں رمضان المبارک عافیت کے ساتھ مجھ سے گزروا دے۔ لوگوں سے شکوہ شکایت کرنا، لوگوں سے باتیں بیان کرنا، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، عبدیت کے خلاف ہے۔ جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا مالک، حاکم اور رازق ہے، ہم اس کے سامنے اپنا شکوہ پیش کریں، اس لیے کہ خاص طور پہ روزہ رکھا ہی اس کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہم نے بارہا سنی ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالی بات بیان فرماتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ روزہ خاص طور پر میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ بدلے میں خود اپنے آپ کو پیش کر دے گا، میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا، میں اپنی ذات کو تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔
اور ظاہر سی بات ہے روزہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان بند کمرے کے اندر ہے یا کچن کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا شربت رکھا ہوا ہے، مشروب رکھا ہوا ہے، اچھی غذا رکھی ہوئی ہے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، نہیں جاتا اس کو پتا ہے کہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ اگر یہ کھا لے یہ پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شاہد نہیں ہے، دنیا میں کوئی سامنے نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، لیکن اس کے باوجود سخت پیاس کی حالت کے اندر ٹھنڈا پانی انسان نہیں پیتا ہے، سخت بھوک کی حالت کے اندر بہترین غذا رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ انسان نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے نہیں کھاتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اور جب روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو اگر روزے میں آنے والی تکلیف کو، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات میں بڑے اس اعتراف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی روزہ محسوس ہوتا ہے، یہ بات یقیناً ہے کہ روزہ محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ ہیں کہ جن کو روزہ لگتا ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، بہرحال وہ بھی ایک تعداد ہے الحمدللہ۔ بعض لوگ ہیں جن روزہ معلوم ہی نہیں پڑتا، لیکن اکثریت اگر علی الاطلاق دیکھا جائے امت کا اکثر طبقہ اور اکثر پہ حکم لگتا ہے کل کا کہ روزہ محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً انسان پیاسا ہے تو پیاس لگے گی، بھوکا ہے تو بھوک لگے گی، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کو بشاشت سے برداشت کرنا اور اس سے ثواب کی امید رکھنا۔ اور ایک دعا، یہ دعا عام طور پہ میں سمجھتا ہوں امت کے بڑے طبقے کو نہیں یاد ہے۔ عام طور پہ روزہ افطار کرنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ دعا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ دعا خاص طور پہ اور اس دعا کے ترجمے کے استحضار کے ساتھ اور معنی کے استحضار کے ساتھ پروردگار کتنی بڑی بشارت دے رہا ہے۔ اور ایک لائن کی دعا ہے، اگر ہم 2-5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جائیں کتاب لے کر، غور سے اس کے نظروں میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ آج کی افطار سے پہلے یاد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بشارت سنائی، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کر لیا کرتے تھے تو دعا کیا کرتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پروردگار پیاس چلی گئی، ابھی جو ہماری کیفیت ہے افطار کرنے کے بعد نہیں ہوگی، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ یہ دو انعام اللہ رب العالمین نے روزے دار کو روزہ افطار کے وقت دے دیے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ اجر بھی یقیناً ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس استحضار کے ساتھ اس دعا کو یاد کریں، اس کے معنی کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یہ بشارت ہمیں عطا فرما رہا ہے، یہ خوشخبری ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اگر ہمارے تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، تھوڑی دیر کا مجاہدہ ہے اور تھوڑی دیر کی پریشانی ہے تو یہ افطار تک کی پریشانی ہے، اس کے بعد افطار کے پہلے کی حالت اور افطار کے بعد کی حالت انسان کی پوری بدل جاتی ہے، انسان کی کیفیت پوری بدل جاتی ہے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کر لے کہ میری پہلے کیفیت کیا تھی اور بعد میں کیفیت کیا تھی۔ تو جس اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے اسی اللہ کے سامنے شکوہ کریں، بندوں کے سامنے اپنی تکلیفیں بیان کر کے اپنی ہنسی کا موقع نہ دیں، اپنی ہنسی کا موقع، اس لیے کہ اللہ کے سامنے اگر بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری سنے گا، اللہ رب العالمین ہماری جو ہے باز پرسی کرے گا، لیکن اگر لوگوں کے سامنے، بندوں کے سامنے اگر بیان کیا تو بندے کچھ نہیں کر سکتے، کر کچھ نہیں سکتے۔ اور اگر مزاج ہوگا مذاق بنانے والا، مزاج ہوگا ہنسی اڑانے والا، تو بہرحال وہ ان کے لیے ہنسی کا ذریعہ اور مذاق کا ذریعہ بچ جائیں گے۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی اور عظیم الشان دولت جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کو خوش دلی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی ایک درخواست ہے میری آپ سے کہ اس کو یاد کر لیں اور معنی کے استحضار کے ساتھ، اور جب افطار کے بعد دعا پڑھیں گے اور معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہماری رگیں تر ہو گئیں اور ہماری پیاس بجھ گئی اور اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، تو یقیناً ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جو بات کہی گئی ہیں ان باتوں پر کما حقہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب